بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گروتھ فار ایوری ون سے میں ہوں اسد، آپ کی کامیابی کا ہمسفر۔ دوستو، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ابھی آپ کو اپنے بزنس کو مکمل طور پہ ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تمام سٹریٹجیز کو فالو کرنا پڑے گا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی پڑے گی۔ اسپیشلی آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ بزنسز جو اپنی سیلز اینڈ پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں، اپنی سروسز کو سیل کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر جن کا یوز کر رہے ہیں وہ فیس بک مارکیٹنگ کا یوز کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے کلائنٹ کے لیے کچھ مارکیٹنگ کی کیمپین چلا رہا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیو کیمپین ہے، اس وقت رن ہو رہی ہیں اور یہ اس کے سٹیٹس آ رہے ہیں۔ میں ابھی آپ لوگوں سے ڈسکس بھی کروں گا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کمپلیٹ ایک جو سٹارٹ اپ لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک جو بھی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ہیں فیس بک مارکیٹنگ کو لے کر، ویسے تو مارکیٹنگ کی بہت زیادہ اسٹریٹجیز ہیں۔ میں بیسکلی سرٹیفائڈ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں کلائنٹ کے لیے جب رن کر رہا تھا تو کلائنٹ کی بھی ریکویسٹ تھی کہ سر آپ کائنڈلی ہمیں بھی سکھا دیں تاکہ ہم خود سے بھی اس مارکیٹ کیمپین کو رن کر سکیں۔ اور مجھے میرے کولیگز کا بھی اور میرے کچھ دوستوں کا بھی مجھے کچھ میسیجز آئے کہ آپ کائنڈلی فیس بک مارکیٹنگ کی جو کیمپین رن کرتے ہیں تو ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ تو آج میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں کمپلیٹ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے بزنس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، جو لیڈز جنریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی بھی بزنس میں، آپ ایون کے پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یا سروس بزنس میں ہیں، فیس بک مارکیٹنگ بہت زبردست مارکیٹنگ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی آپ نے کسٹمر کی اپنی پروفائل بنائی، آپ ایج وائز ٹارگٹ کر سکتے ہیں، آپ لوکیشن وائز ٹارگٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈیٹیل ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کریں گے آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے زیرو سے ایڈوانس لیول کی طرف لے کے جاؤں گا۔ لیکن یہ ویڈیو فیس بک مارکیٹنگ کے حوالے سے یہ پارٹ 1 ہے۔ آج کی جو بیسک کنورسیشن ہے وہ میں آپ لوگوں سے کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے۔ جسٹ بوسٹ چلانا نہیں ہوتا فیس بک میں۔ فیس بک میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بہت ساری ریسرچ کرنی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے کمپائل کرنی ہوتی ہیں، رپورٹنگز کو بہت دھیان سے آپ نے رپورٹنگ انالائز کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے اکارڈنگلی اپنی نیکسٹ کیمپین کو رن کر سکیں۔ اوکے، ناؤ چلتے ہیں کہ فرسٹ آف آل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عام جو پرسن ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے فیس بک پہ کچھ پوسٹ وغیرہ وہ کرتے ہیں، جیسے یہ پوسٹ وغیرہ ہوئی بھی ہیں، یہ میری پوسٹ ہیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ سمپل بوسٹ چلا دیتے ہیں۔ بوسٹ میں آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں آپ سے۔ جب آپ سمپل بوسٹ چلاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیٹیلڈ میں ساری چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس بک کا اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے جو کہ فیس بک کے اپنے جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اکارڈنگلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ جسٹ بوسٹ پہ کلک کرتے ہیں، اپنی جو پیمنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ ڈالتے ہیں اور آپ کی کیمپین رن ہو جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو کر کے بھی بتا دیتا ہوں اور آپ اس کو پھر اپنے ایڈ مینیجر کی کیمپین کا پراپر جو پلیٹ فارم ہے جہاں سے کیمپین کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ یہ بالکل سٹارٹ اپ اور بیسک لیول ہے، میں ایڈوانس لیول کی طرف جانے سے پہلے بیسک لیول کو ٹچ کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، آپ نے جسٹ بوسٹ پہ کلک کیا، بوسٹ پوسٹ پہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے، انٹرنیٹ بھی میرا اس وقت میں نے کافی اپلیکیشن کو کلوز کر دیا تاکہ یہ ایزیلی اوپن ہو سکے، لیکن تھوڑا سا یہ ٹائم لے رہا ہے۔ میں اس کو ایک دفعہ ریفریش کر دیتا ہوں تاکہ یہ کم وقت میں زیادہ سپیڈ سے کام کر سکے۔ وائی اٹس ناٹ ورکنگ دوستو، ایک سیکنڈ، یہ بیسکلی ہے ہی انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ میں نے انٹرنیٹ کی سروسز کو دوبارہ سے ریسیٹ کیا ہے تاکہ یہ اپنا کام کر سکے۔ جسٹ ویٹ کہ کیوں بھی کام کر رہا ہوں۔ اوکے، ناؤ آئی ہیو دا پوائنٹ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے سمپل جب بوسٹ پہ کلک کیا تو یہ ابھی ہمارے پاس یہ اوپن ہو گیا دوستوں۔
جب ہم نے بوسٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں کو جسٹ کچھ آپشنز مل رہی ہیں، جیسے کہ یہ یہاں پہ مجھے پہلے نمبر پہ آپشن مل رہی ہے آڈینس کی، کہ آپ آڈینس سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کس کنٹری میں سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایج کیا ہے، جسٹ از انف، یہاں پہ یہ ملے گا آپ کو. اور جو فیس بک کیمپین رن کرے گا وہ آٹومیٹکلی آپ کی کیمپین کو اٹھائے گا. آبجیکٹو جو ہوگا فیس بک کی کیمپین کا جب آپ بوسٹ چلائیں گے وہ آٹومیٹکلی پک کرے گا. لیکن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جب لے کے جاؤں گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا فیس بک آبجیکٹو 0 سے کیسے سٹارٹ کرنا ہے. اوکے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ جنرلی بوسٹ کریں گے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کچھ 2-4 چیزیں کلیکٹ کرے گا. ڈے، پھر بجٹ، یہاں سے آپ نے بجٹ بتانا ہے کتنے کی آپ کیمپین چلانا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈے بتانا ہے کتنے دن کی چلانا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ سمپلی اینڈ ڈیٹ کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو آٹومیٹکلی فیس بک کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ اس کو پک کر لے گا. اب یہ دیکھیے گا کہ 200 روپے میں مجھے یہ 542 سے 1600 کی پیپل ریچ دے رہا ہے. پوسٹ انگیجمنٹ 64 سے 185 ان اونلی 200 روپیز. بہت زبردست ہے کہ 200 روپے میں آپ کو وہ 64 سے 185 انگیجمنٹ دے رہا ہے کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ کی پوسٹ کے ساتھ انگیج ہوں گے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو سمپل یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو فیس بک کی پلیسمنٹ بتا رہا ہے کہ جسٹ فیس بک میں آپ اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا میسنجر پہ یا کس پہ. تو یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آلریڈی چیک کر رکھا ہے. اس کے بعد آپ لوگ فیس بک پکسل جو ری مارکیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا الگ سے میں ویڈیو لے کر آؤں گا، آپ لوگوں کو سکھاؤں گا. اور یہاں پہ میں نے پیمنٹ میتھڈ کو پہلے ہی انٹر کیا ہوا اس لیے یہ پیمنٹ میتھڈ میرا آ رہا ہے. اگر آپ لوگوں نے پیمنٹ میتھڈ کو انٹر نہیں کیا ہوا تو یہاں سے آپ اس کو انٹر کر سکتے ہیں. سو دوستو، میں اس وقت یہ بوسٹ نہیں چلا رہا کیونکہ اس بوسٹ کا نقصان یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف کچھ آپشنز ہیں رینڈملی کہ جو آپ ڈیفالٹ آپشن فیس بک کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اٹھاتا ہے اس کے اکارڈنگلی کیمپین رن کرتا ہے. میں یہاں سے کینسل ایڈ کر دیتا ہوں، سیو ڈرافٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ پہ آٹومیٹکلی سیو ڈرافٹ میں پڑی رہے گی جب تک میں اس کو رن نہیں کر لیتا. اوکے، ناؤ یہ تھا ایک سمپل بوسٹ جو لوگ اپنی کیمپین کے لیے رن کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے ایڈ مینیجر پیج پہ. سمپلی دوستو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی کیمپین رن کرتے ہیں، جیسے آپ نے بوسٹ چلایا وہ کیمپین یہاں پہ آ جاتی ہے. لیکن میں نے جو کیمپین رن کی ہے وہ بالکل بیسک لیول سے کی ہے اور بالکل ایڈوانس لیول تک میں نے کیمپین کو رن کیا ہے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کوئی کیمپین رن کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بوسٹ چلانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ سمپلی یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق کیمپین کو رن کر سکتے ہیں. اوکے، ناؤ اب کریں گے کیا، آپ نے سمپل فیس بک کے ایڈ مینیجر میں اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے. ایڈ مینیجر میں آپ جب اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ سے کوشچن کرے گا کہ آپ اس کو ایز اے پرسنل اکاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو بزنس اکاؤنٹ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. میرا ایک اکاؤنٹ ہے ڈیفرنٹ، دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ بزنس اکاؤنٹ ہے، میں وہاں سے اپنے کلائنٹس کے لیے کیمپین رن کرتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانی تھی تو میں پرسنل اکاؤنٹ سے اپنے کیمپین کلائنٹ کے لیے رن کر رہا ہوں. تو سمپلی میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو ہے. آپ لوگوں کو میں یہاں پہ ریفریش کر کے بھی بتاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی یہ ایکٹیو ہے اور یہ کیمپین اس وقت رننگ میں ہے اور رن ہو رہی ہے. اوکے، ناؤ میں نے اس کو اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے سمپلی میں نے کیا کیا، میں نے کریٹ پہ کلک کیا. ناؤ کریٹ میں کلک کرنے کے بعد بہت امپورٹنٹ قسم کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ آپ کی کیمپین کا آبجیکٹو ہے. دوستو اگر آپ لوگوں نے آلریڈی پہلے سے کیمپین رن کی ہوئی ہے تو آپ اس کو یوز ایگزسٹنگ کیمپین کریں گے کہ آپ یہاں سے جسٹ کیمپین کو پک کریں گے اور دوبارہ سے کنٹینیو کر کے اس کیمپین کو آپ رن کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ میں آپ لوگوں کو سٹارٹ لیول سے بتا رہا ہوں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا چوز اے کیمپین آبجیکٹو. دیکھیں کیمپین آبجیکٹو ہوتا کیا ہے. کیمپین آبجیکٹو بیسیکلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اویئرنس، یہاں پہ اویئرنس، کنسیڈریشن اور کنورژن، یہ 3 طرح کے مین آبجیکٹیوز ہیں اور اس کے آگے سب آبجیکٹیو آ جاتے ہیں. اگر آپ برانڈ اویئرنس کے لیے صرف کیمپین چلا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کا کوئی بھی سیل کرنے کا پرپس نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی بھی کلائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کورسپونڈنگ کرے، آپ لوگوں کو کامنٹس کرے، آپ لوگوں کے پیج کو لائک کرے، پوسٹ کو لائک کرے، آپ لوگوں کو میسیجز کرے. آپ لوگوں کا یہ پرپس نہیں، آپ جسٹ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ کیمپین
लोगों को शो हो, तो ब्रांड अवेयरनेस करेंगे। अब रीच में और ब्रांड अवेयरनेस में क्या फर्क है, लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि जहां से जनरली आप अननोन पर्संस को ब्रांड के बारे में, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में या अपने पेज के बारे में अवेयर करती है। ओके, नाउ आप लोग यहां से रीच पे जब क्लिक करते हैं तो रीच क्या करती है, पहले से जो ब्रांड अवेयरनेस में अवेयर हो चुके हैं उन्हीं को दोबारा ऐड दिखाएगी, ताकि वो आप लोगों की ऐड को क्लिक करें, आप लोगों की ऐड को देखें, पढ़ें, इंटरेस्ट लें। तो यहां पे ये ऑब्जेक्टिव ये काम करती है। उसके बाद आ जाता है कन्वर्जन और कंसिडरेशन और कन्वर्जन। ओके दोस्तों, ये जो वीडियो थी बेसिकली एक सिंपल आप लोगों को कैंपेन रन करने के बारे में थी, इसलिए मैं यहां से ब्रांड अवेयरनेस में जा रहा हूं। मैं कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के हवाले से अलग से कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, जिसमें इन डिटेल आप लोगों को बताऊंगा हर एक ऑब्जेक्टिव का क्या पर्पस है और हर एक ऑब्जेक्टिव में सेपरेटली आप कैंपेन को कैसे रन कर सकते हैं। जस्ट आपने ब्रांड अवेयरनेस में क्लिक किया, अब आप लोगों के पास यहां पे नीचे ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन आते हैं। एक कैंपेन होता है, एक एड सेट होता है और एक एड होता है। दोस्तों ये मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कैंपेन के अंदर काफी एड सेट्स हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर काफी एड्स हो सकते हैं। कैंपेन का नाम हम लोग रखते हैं XYZ और एड सेट का नाम हम रखते हैं XYZ। अब एड सेट और कैंपेन और एड में क्या फर्क है मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं। कैंपेन बेसिकली ये तमाम एड्स और एड एक कैंपेन के अंदर आते हैं। कैंपेन को मेन गुरु माना जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव कहा जाता है या मेन प्लेटफॉर्म कहा जाता है, यहां से सारे ऐड कंट्रोल होते हैं। एड सेट क्या करता है, एड सेट में आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, जेंडर सिलेक्ट करते हैं, आप डिटेल टारगेटिंग करते हैं, लोकेशन सिलेक्ट करते हैं, वो यहां पे आती है एड सेट। उसके आगे फिर एड आता है। एड के अंदर क्या चीजें होंगी, एड में आप लोग जब ग्राफिकली एड सिलेक्ट करते हैं, अपनी पिक्चर को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, एक कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट का एक मैसेज, तो आप एड में जाके या तो आप पोस्ट को भी आप क्लिक करके अपनी जो करंट पोस्ट है उसको भी आप रन कर सकते हैं कैंपेन, या आप सिंपली पिक्चर की सूरत में भी कर सकते हैं। तो वो जो आप करेंगे वो सारा आप एड के अंदर करेंगे। अब एक तरह की ऑडियंस को आप 3-4 तरह का एड दिखाना चाह रहे हैं तो आप ऐड करते जाएंगे। वो कैसे होगा मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करता रहूंगा। आप लोगों को कहीं पे कोई क्वेश्चन होता है, कहीं पे आप स्टक होते हैं, आप वहीं पे हमें कमेंट्स करें, आप वहीं पे हमारे से पूछें। हमारी टीम आप लोगों के लिए उसका आंसर देगी। हमारी टीम पाबंद है कि आप लोगों के लिए अगर आपको उस शॉर्ट आंसर में समझ नहीं आ पाए तो मुकम्मल वीडियो लेकर आएगी जिससे आप ग्रो कर सकें। हमारा पर्पज आपकी तरक्की है। अभी फेसबुक के कैंपेन का पर्पज आप लोगों के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, आप लोगों की सेल्स को इंक्रीज करना। ओके, नाउ एड सेट क्या काम करता है, आप लोगों की तमाम तरह डिटेल टारगेटिंग करता है और उसके बाद आपका ऐड पे क्लिक करता है। अच्छा ओके, नाउ हमने XYZ और XYZ करके कर दिया। ओके, नाउ आप यहां से अगर आप नेम ऑफ कैंपेन नहीं करते, आप सिंपल ब्रांड अवेयरनेस से जाके कंटिन्यू करते हैं, तो तब भी आपको वहां पे जब एड सेट और एड के ऑप्शन आएंगे वहां पे ऊपर नाम आ रहा होगा रिक्वायर्ड। अब यहां से कर दिया कंटिन्यू। दोस्तों जब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे तो ये देख लीजिए, मैंने आपको ये देखिएगा, ये यहां पे आप लोग कैंपेन नेम जो हम लोगों ने पहले रखा, अगर आप वहां से डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं तो आप यहां से कैंपेन नेम को चेंज कर सकते हैं। स्पेशल एड कैटेगरी, ये स्पेशल एड कैटेगरी क्या है ये देख लीजिए। सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, यानी कि ऐसा स्पेशल इवेंट जिसका ताल्लुक आपकी सोशल सर्कल या सोशल आप कह लें सोशल पर्पस से है, सोशल कोई मकसद है आपका, समाजी आपका लोगों का मकसद, या इलेक्शंस हो रहे हैं या पॉलिटिक्स के हवाले से है, तो आप यहां से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम ये ऑफ रहा जाता है क्योंकि हमारा ये पर्पस या मैक्सिमम कैंपेन का ये पर्पस नहीं होता, इसलिए इसको डिफॉल्टली ऑफ किया जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे कैंपेन डिटेल, ऑक्शंस क्या होती है ये मैं आप लोगों से एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, जब आप ये कंप्लीट कैंपेन तैयार करते हैं तो
یہ آکشن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی بڈز کے ریٹس دیکھے جاتے ہیں. آپ لوگوں کی بڈ کا ہائیسٹ ریٹ ہے تو آپ کا ایڈ پہلے شو ہوگا, جس کا کم ریٹ ہے اس کا ایڈ بعد میں شو ہوگا. تو اس طرح سے آکشن ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے بائنگ ٹائم آکشن کرنا ہے, یہ ڈیفالٹ ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس کے بعد آ جاتا ہے کیمپین آبجیکٹو. یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے پہلے سلیکٹ کر لیا تھا برانڈ اویئرنیس, اب آپ چینج کر سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جب کیمپین کو آپ نے پبلش کر دیا تو پھر آپ واپس آ کے کیمپین کا آبجیکٹو چینج نہیں کر سکتے. اس لیے کیمپین کے آبجیکٹو کو چینج کرنے کے لیے آپ نے بڑے دھیان سے چینج کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی فیوچر میں پریشانی نہ آئے. اوکے, ناؤ آپ لوگوں نے یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے شو مور آپشنز, کیمپین بجٹ. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ کیمپین سپینڈنگ لمٹ لکھ دینا ہے کہ آپ لوگوں میکسیمم کتنے پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کتنے پیسے لگانا چاہ رہے ہیں اپنے ایڈ پہ. تو میں یہاں پہ 200 روپیز کر دیتا ہوں, پاکستانی روپیز میں 200 روپیہ ایکسپینس کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایرر دے دیا کہ آپ کیمپین جو بجٹ ہے آپ کا وہ بہت زیادہ لو ہے, اس لیے آپ کیمپین کے ہائیسٹ بجٹ کے لیے آپ یہاں پہ ایلیجیبل نہیں ہیں. تو آپ کیا ہوگا, سمپلی نیچے آئیں گے, آپ یہاں 200 کا بجٹ سیٹ کیا. اچھا, اے بی ٹیسٹنگ بھی بہت زبردست ٹاپک ہے, یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کے لیے بھی الگ سے ویڈیو لے کر آؤں گا. ابھی سمپل کیمپین رن کرنے کا بتا رہا ہوں, لوگ پوچھتے ہیں کیمپین کیسے رن کی جاتی ہے. اوکے, ناؤ یہاں پہ آ جاتا ہے کیمپین بجٹ آپٹیمائزیشن. اوپر آپ نے اسپینڈنگ لمٹ لکھی اور اس نے ایرر دے دیا کہ آپ کا اسپینڈنگ لمٹ جو ہے وہ بجٹ کافی ہائی ہے. اب یہ دیکھیے گا ڈیلی بجٹ 525, میں نے اسپینڈنگ لمٹ لکھی ہوئی ہے 200 روپیز خرچ کرنے ہیں, لیکن یہاں پہ ڈیلی بجٹ آ رہا ہے 525 روپیز. اوکے, ناؤ آپ یہاں پہ کیا کریں گے, آپ نے یہاں پہ سمپل یہ کرنا ہے میرے بھائیوں, یہ 200 روپیز ڈیلی بجٹ 200 روپیز. اس کے بعد لوئسٹ کیمپین بڈ اسٹریٹجی, لوئسٹ کاسٹ اور ڈفرنٹ 5 ٹائپ کی اسٹریٹجیز آتی ہیں, لیکن چونکہ برانڈ اویئرنیس میں یہ ڈیفالٹ آپ لوگوں کو شو کر رہا ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتی. لیکن جیسے جیسے ہم نیکسٹ لیول کی طرف بڑھتے جائیں گے, جیسے جیسے کیمپین کا آبجیکٹو چینج کریں گے, تو ہمارے پاس یہ یہاں پہ آپشن بڈس کے آتے رہیں گے. تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا کہ آپ کو ابھی کون سی بڈس جوائن کرنی ہے. اوکے, ناؤ ایڈ اسکیجولنگ رن آل دا ٹائم. آپ لوگوں کو جو کیمپین ہے وہ آل دا ٹائم یہاں پہ رن ہوگی, لیکن میں آپ لوگوں کو آگے جب لے کے چلوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. یہ دیکھیں, یہ ابھی بھی ایرر دے رہا ہے 200 روپیز کا کہ آپ کی لمٹ بہت کم ہے. اس کی ریزن کیا ہے, میں آپ لوگوں کو اس کی ریزن بتا دیتا ہوں. یہاں پہ لائف ٹائم بجٹ یہاں پہ 200 روپیز آپ سلیکٹ کریں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کا ایڈ جو ایرر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. 200 روپیز کا آپ نے لائف ٹائم بجٹ سیٹ کر دیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے کر دیا نیکسٹ. جب آپ لوگوں نے نیکسٹ کیا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک آپشن آ رہا ہے, یہ دیکھیں 11/10/2020 کیمپین رات 9:55 پہ شروع ہو رہی ہے اور 1 مہینے بعد ایکسپائر ہو رہی ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 1 دن کی کیمپین چلاؤں. اوکے, ناؤ 12 11 سے 12, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیمپین رات 11:55 تک چلے. اوکے, ناؤ میں کیا کروں گا, میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد یہاں پہ شو مور آپشنز میں آتے ہیں, تو یہاں پہ دیکھیں ایڈ سیٹ اسپینڈ لمٹس. اوکے, ایک تھا اسپینڈنگ لمٹ کہ آپ وہاں پہ ٹوٹل اسپینڈ کتنا کر رہے تھے, اور یہ منیمم لائف ٹائم اور لائف ٹائم میکسیمم آپ کتنا کر رہے ہیں. اس کو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے آلریڈی سلیکٹ کر لیا, تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, ناؤ آ جاتے ہیں نیچے, یہاں پہ آ جائے گا آڈینس. اب آپ لوگوں نے پہلے سے اگر آڈینس سلیکٹ کی ہوئی ہے تو آپ یوز سیوڈ آڈینس آپ سلیکٹ کریں گے, لیکن اگر آپ نئی آڈینس سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کریٹ نیو آڈینس سلیکٹ کریں گے. اوکے, آپ نے یہاں پہ کریٹ نیو پہ کلک کیا, یہ دیکھیں سرچنگ ایگزسٹنگ بتا رہا ہے وہ کریٹ نیو. ٹھیک ہے, اب یہ کسٹم ہے اور لوکل لائک آڈینس ہے. اب یہ کسٹم آڈینس لوکل لائک آڈینس میں پوری ایک ویڈیو بن سکتی ہے, میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا. ابھی میں آپ لوگوں کو کیمپین کمپلیٹ کرنے کی طرف لے کے جاؤں گا. لوکیشن آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنی ہے, دا پیپل لیونگ ان اور کرنٹلی ان دس لوکیشن.
people living in this location. ایک ہے کہ لوگ ابھی آئے ہیں یا یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان سب کو ایڈ نظر آنا چاہیے, یا جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ صرف ان کو نظر آنا چاہیے, یا جو ابھی آئے ہیں یا جو ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے تو ان کو ایڈ. تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ پیپل لیونگ ان اور ریسنٹلی ان دس لوکیشن پہ سلیکٹ کریں. اس کے بعد آپ پاکستان یا انڈیا یا کوئی بھی آپ کنٹری سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ ایج آپ یہاں پہ دیکھیں گے اپنی کسٹمر پروفائل کی کہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ پراسپیکٹ کون ہے. آپ نے یہاں پہ ایج سلیکٹ کر لی, آپ لوگوں نے یہاں پہ جینڈر سلیکٹ کر لیا, آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈیٹیلڈ ٹارگیٹنگ کرنی ہے. ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کی میں الگ سے ویڈیو لے کر آؤں گا جو بہت لینتھی ویڈیو ہوگی, کیونکہ یہ بہت 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 امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ ہوگا یہ کہ آپ لوگ جب ایگزیکٹ نشانے پہ تیر پھینکیں گے تو آپ لوگوں کو بہت کم کاسٹ میں آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی لیڈز مل سکیں گی ٹارگٹ آڈینس کی. تو اس کا یہ فائدہ ہے. تو براؤز میں آپ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو ڈیموگرافکلی بھی, انٹرسٹ بھی اور بیہیویئرز بھی, آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں یہ تینوں چیزیں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ابھی آپ لوگوں کو لے کے چل رہا ہوں آگے. آپ لوگ یہاں سے لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی لینگویج والے میرا ایڈ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ یہاں سے شو مور پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آ رہا ہے آل پیپل. آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پیج کو لائک کر چکے ہیں ان کو ایڈ نہ نظر آئے. میں میکسیمم میری جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, کیونکہ جو پیج لائک کر چکے ان کو آلریڈی بغیر ایڈ کے بھی نظر آ جائے گا, لیکن جو پیج لائک نہیں کر رہے ان کو نظر آنا چاہیے. تو میں ایکسکلوڈ کروں گا, پھر میں آ جاؤں گا مزید نیچے یہاں پہ, پھر میں پیج کو سلیکٹ کروں گا کہ کون سے پیج کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ یہ پیج کی بات کروں. فار ایگزامپل اس پیج کی آڈینس کو میرا ایڈ نہیں دکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پہ آئیں گے پلیسمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایڈ کو کس جگہ پہ دکھانا چاہ رہے ہیں. آٹومیٹک جب آپ کریں گے تو فیس بک کا الگوریتھم آٹومیٹک کرے گا, لیکن یہ کیمپین ہم مینوئل رن کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ آئیں اور دیکھیں یہاں پہ فیس بک, انسٹاگرام, میسنجر. میں یہاں پہ میسنجر کو بھی آف کر دیتا ہوں, فیس بک کو بھی آف کر دیتا ہوں, اور یہاں پہ آ کے مارکیٹ پلیس, فیس بک فیڈ, اور جہاں آپ دکھانا چاہتے ہیں وہاں پہ چیک ان چیک کر سکتے ہیں. میں سرچ کو بھی آف کر دیتا ہوں, ان اسٹریم کو بھی, ویڈیو نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ان آرٹیکل کو بھی یہ میں نے کر دیا. پھر شو مور پہ کلک کریں گے. آل ڈیوائسز میں دکھانا چاہ رہا ہوں, اور وین کنیکٹڈ آن وائی فائی, جب وائی فائی کنیکٹ ہو تب دکھانا چاہ رہا ہوں. نو, میں بالکل اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں جب بھی اس کا موبائل ہے یا وائی فائی ہے, کوئی بھی ڈیوائس سے کسی بھی چیز سے کنیکٹ ہوا ہے تو وہ ایپ دیکھ سکتا ہے. ایکسکلوڈ کانٹینٹ اینڈ پبلشرز. آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ٹاپک ہے, یہ یہاں پہ ہائڈ ہوا ہے, ڈیفالٹ پہ ہے. یہ بھی انٹرسٹڈ ٹاپک ہے, لیکن یہ ہے بہت ایزی ہے. جب کمپین میں یہ ہمارا ان چیک ہوگا تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں گا. اس کے بعد آ جاتا ہے آپٹیمائزیشن اینڈ ڈیلیوری. آپٹیمائزیشن اینڈ ڈیلیوری برانڈ اویئرنیس میں ڈیفالٹ پہ ان چیک ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں پہ آگے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو چارج کب کرے گا امپریشن کا, یعنی 1000 لوگ دیکھیں گے تو یہ آپ کو چارج کرے گا. یہ ہمارا ایڈ سیٹ کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ پہ جاتے ہیں. اوکے دوستو, سمپلی پھر یہاں پہ آپ لوگوں نے فیس بک پیج کو سلیکٹ کرنا ہے کہ جس فیس بک پیج پہ آپ آڈینس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آپ نے وہ سلیکٹ کر لیا. آپ نے پھر ایڈ انسٹاگرام پلیسمنٹ, میں نے اس کو ان چیک کیا تھا, میں نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں انسٹاگرام میں نہ دکھائے, تو یہ میں نے اس کو آف کر دیا. پھر یہاں پہ آئے آپ ایڈ کریٹو. اچھا, یہاں پہ ایڈ سیٹ اپ میں ہم کیا کریں گے, 2-3 طرح کی چیزیں آئیں گی. ایک آئے گا کریٹ ایڈ. آپ کے پاس پکچر موجود ہے, آپ کے پاس کانٹینٹ موجود ہے, آپ ایک ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریٹ ایڈ پہ کلک کریں گے. اگر آپ اس پیج میں جو پوسٹ ہے اس کو رن کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی پروموشن کرنا چاہ رہے ہیں, یوز ایگزسٹنگ پوسٹ کریں گے یا یوز کریٹو ہب موک اپ کریں گے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ آپ موک اپ کریٹ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے ایڈ کو مور کریٹو کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ کریٹو ایڈ رکھتا ہوں. اوکے, ناؤ سنگل امیج اور ویڈیو. آپ ایک ہی امیج اور ویڈیو کو کرنا چاہ رہے ہیں پروموٹ, یا آپ کراؤزل کرنا چاہ رہے ہیں. کراؤزل میں کیا ہوگا, 2 اور مور امیجز ہوں گی. آپ دو سے زیادہ پکچر آپ یہاں پہ سلیکٹ کر کے آپ رن کر سکتے ہیں. اوکے, ناؤ یہاں پہ آتے ہیں نیچے ایڈ کریٹو میں. دیکھیں آٹومیٹک کراپ اینڈ سکیور. ہم لوگوں نے یہ نہیں کرنا, ہم لوگوں نے ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے, چینج امیج کرنی ہے, یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور یہ امیج آ جائے گی آپ کی یہاں پہ اپلوڈ. اور میں یہاں پہ فار ایگزامپل یہ سلیکٹ کرتا ہوں. اوکے,
یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو ورٹیکل اور اسکوائر میں دکھے گا. ڈن کر دیا. اب آپ یہاں پہ پرائمری ٹیکسٹ لکھیں گے. جو آپ ٹیکسٹ لکھیں گے وہ آپ کے ایڈ میں شو ہوگا. یہ یہاں پہ جیسے ابھی لکھا ہوا ہے, وی آر پرووائڈنگ بزنس سولوشن اینڈ سروسز, وی آر پرووائڈنگ بزنس سولوشن اینڈ سروسز. اوکے, ناؤ آپ ایڈ آپشن بھی کر سکتے ہیں, یا ایڈ یو آر ایل آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہاں سے ٹریفک اپنی ویب سائٹ کے اوپر ریڈائریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے سمپل یہاں پہ جب سلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ ہیڈ لائن بتائے گا کہ آپ یہاں پہ ہیڈ لائن لکھیں, پھر یہاں پہ یو آر ایل لکھیں. سمپل یو آر ایل لکھ کے آپ کریں گے تو یہاں پہ ایڈ کلک کرنے والا ڈائریکٹلی آپ کے اس آپشن میں چلے گا. اور ڈسپلے لنک, ایک ہے ایکچوئل لنک جہاں پہ وہ جائے گا, اور ایک ڈسپلے لنک, اس کو جو ڈسپلے لنک شو ہوگا وہ یہاں پہ کلک کرے گا. ٹھیک ہے, پھر یہاں سے جائیں گے, آپ کال ٹو ایکشن آپ دینا چاہ رہے ہیں. کال ٹو ایکشن میں آپ کنٹیکٹ اس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سے کنٹیکٹ کرے کال پہ, یا وہ ڈاؤن لوڈ کرے کوئی چیز, یا وہ یہاں پہ نو بٹن لسن ناؤ, وہ یا تو ویڈیو ہماری پلے ہونا شروع ہو جائے, اپلائی ناؤ, یا تو وہ ایک فارم آ جائے گا وہ فل کر کے بھیجے گا, بک ناؤ, یا تو وہ آپ کی جو پروڈکٹ اور سروس کو بک کرے گا. اسی طرح سے ڈاؤن لوڈ اور ڈفرنٹ آپشنز ہیں. اوکے, اب میں نو بٹن کو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں برانڈ اویئرنیس کی طرف ہی جا رہا ہوں. اوکے, اوکے, ناؤ میں یہاں پہ آ جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لینگویج کا بھی پتا چل گیا. اب یہاں سے آپ لوگوں نے جسٹ ایڈ تیار کر لیا تو آپ لوگوں نے جسٹ یہاں پہ پبلش پہ کلک کر دینا. دوستوں کچھ ایرر آ رہے ہیں, لیکن ابھی کیمپین رن کرنے کا آپ لوگوں کو کمپلیٹ میں نے کیمپین رن کرنا سکھایا ہے. پبلش کروں گا, ایرر دے گا, میں نے ایرر کو ریموو کرنا ہے. ابھی ایرر دے رہا ہے یہ یو آر ایل کا, صرف یو آر ایل میں ایرر فیٹ جب انٹر کروں گا تو آٹومیٹکلی ایرر سارے ریموو ہو جائیں گے. تو میں ابھی یو آر ایل ایڈ نہیں کر رہا, میں پبلش نہیں کر رہا کیمپین کو, تو یہاں پہ اس لیے یہ ایشو آ رہا ہے. تو سمپل آپ لوگوں نے یہ کیمپین کو جب اپنی رن کریں گے, آپ نے سمپل پبلش کریں گے تو آپ کی کیمپین ریویو میں جائے گی. تو آپ لوگوں کو 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, ریویو کے بعد اپروول آئے گی. اگر اپروول نہیں آتی تو نیکسٹ پروسیس کیا ہے, اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گا. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے کیمپین 0 سے ایڈوانس لیول پہ سیکھا ہے. اس لیے اب ہر ایک آبجیکٹیو کو سیپریٹلی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا فیوچر میں کہ آپ لوگوں نے ہر ایک کیمپین کو سیپریٹلی کیسے رن کرنا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس نے ایرر دے دیا کیونکہ ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ نہیں تھا. سیٹ اپ میں یہ ایرر تھا کہ میں نے یو آر ایل نہیں ڈالا تھا, پبلش نہیں کیا تھا, تو وہ ڈرافٹ میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ڈرافٹ میں ہے. اب یہ دیکھیے گا, یہ میرا ایکٹیو تھا کچھ ٹائم پہلے, ابھی لو کوالٹی آ گیا. لو کوالٹی کیوں آیا ہے, کیونکہ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پہ بجٹ جو ہے میرا, یہ دیکھیے گا ٹوٹل اسپینڈنگ. اوکے, میں نے 200 روپیز کا لگایا تھا, تو اب 50% ابو ہو گیا, تو اس لیے لو آپ لوگوں کو وہ شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے سمپل کیمپین کو کلک کیا, آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یار یہ کیمپین میری رن نہیں ہو رہی. یہ دیکھیے ان ڈرافٹ میں آ چکی ہے. پھر یہ دیکھیے گا یہ ایکٹیو پھر ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے آپ اپنی کیمپین کو رن کر سکتے ہیں. رپورٹنگ کیسے دیکھیں گے وہ میں الگ ویڈیو لے کر آؤں گا, ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے. دوستوں آپ اپنا ایڈ رن کر کے اپنے بزنس کو خود سے گرو کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز ہمیں لائک کر کے ویڈیو میں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.